الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، رسالت، قیامت اور جہنم کا تذکرہ کیا. اب اپنی قدرت کی دلائل اور نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے، اپنی پہچان دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جعل لکم الارض ذلولا، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو تمہارا تابع بنایا. ذلول کہتے ہیں تابع کو، فرما بردار کو، کہ زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا. تم زمین سے جو کام لینا چاہو لے سکتے ہو. زمین کو اتنا زیادہ سخت نہیں بنایا کہ تم اس میں اگر کھیتی کرنا چاہو تو نہ کر سکو، درخت بونا چاہو تو نہ بو سکو. درخت اور اس کے علاوہ جتنے بھی پودے اور پھول ہے اس کو زمین میں اگر تم بونا چاہو تو آسانی سے بو سکتے ہو. زمین میں اگر تم عمارت بنانا چاہو تو عمارت بھی بنا سکتے ہو. زمین کو نہ تو اتنا سخت بنایا نہ اتنا نرم بنایا، بالکل جو ہے معتدل بنایا. سختی والے کام بھی تم اس سے لے سکتے ہو اور نرمی والے کام بھی اس سے لے سکتے ہو. مطلب یہ کہ زمین کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، نرم بنا دیا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اور نرم بنا کر، تابع بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ چلو اس زمین کے کناروں میں. مناکب کہتے ہیں کندھوں کو، عربی میں کندھوں کو منکب کہتے ہیں. منکب کی جمع مناکب ہے. کندھے چونکہ کنارے پر ہے اس لیے کہا کہ تم زمین کے کنارے پر چلو. یا پھر جو ہے بعضوں نے کہا کہ کندھے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے پہاڑ ہے، کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا پہاڑوں کی جو ہے راستوں میں چلو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو زمین کے کناروں میں، زمین کی اونچی جگہوں میں. جتنا آدمی سیر و تفریح کرے گا، جتنا آدمی دنیا کے اندر گھومے گا، چلے گا، دیکھے گا، اتنی قدرت خداوندی اس کے سامنے جو ہے ظاہر ہوگی. اس لیے جو سیر و تفریح زیادہ کرتے ہیں ان کو خدا کی قدرت اور نشانیاں بھی زیادہ جو ہے دکھائی دیتی ہیں. اگر جو ہے آدمی اس نیت سے اور اس ارادے سے جو ہے سیر و تفریح کرے کہ قدرت خداوندی کو، نشانات خداوندی کو آدمی دیکھے، اور ان قدرت خداوندی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت، اس کا یقین اس کے دل میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اس لیے قرآن کریم آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں بہت جگہوں پر فسیحوا فی الارض، زمین میں سیر و تفریح کرو، زمین میں گھومو، زمین میں پھرو. کیوں؟
کیونکہ تمہیں جو ہے نظر آوے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کہ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنی شاندار اور وسیع زمین، یہ درخت، یہ ساری چیزیں تم دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ جب اتنی زیادہ مخلوق اللہ نے بنائی اور اتنی شاندار مخلوق اللہ نے بنائی، اللہ کتنے شاندار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جب اتنے بڑے بڑے طاقتور پہاڑ بنائے تو وہ پہاڑ بنانے والا اللہ کیسا ہوگا، اتنی وسیع زمین بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہوں گے۔ اس طرح جو ہے آدمی قدرتی خداوندی میں غور و فکر کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی تخلیق میں، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں ذکر خفی کہتے ہیں۔ ایک ذکر لسانی ہوتا ہے، آدمی تسبیح لے کر بیٹھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، یہ ذکر لسانی ہے۔ اس سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے بھی جو ہے تازہ ہوتی ہے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی یہ ذکر خفی میں ہے کہ آدمی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی اور پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اور پھر جو ہے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اس سے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آدمی کو ملتا ہے۔ اس نے کہا ذکر لسانی کے مقابلے میں ذکر خفی کی اہمیت زیادہ ہے، کہ آدمی اس میں غور و فکر کرنے پر اس کے اندر کا ایمان بنتا ہے، اندر کا یقین پختہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کاریگری اور قدرت کو دیکھ کر اس کو اور زیادہ جو ہے اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر جو ہے بہت زیادہ اعتماد اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین تابع بنائی، بالکل تابع کر دی زمین کو۔ اس لیے آج دیکھو زمین کے اندر آدمی ہر چیز کا کام کرتا ہے، کھیتی کرنے والا کھیتی کر رہا ہے، تعمیرات کرنے والے اپنے وہ زمینوں پر عمارتیں بنا رہے ہیں، درخت بونے والے درخت بو رہے ہیں، بہت سخت بھی نہیں کہ ٹوٹ نہ سکے، بہت نرم بھی نہیں کہ آدمی چل نہ سکے، بالکل معتدل۔ اگر زمین کو بالکل دلدل بنا دیا ہوتا، بالکل پانی کا جو ہے پپوٹا بنا دیا ہوتا، آدمی چل بھی نہیں سکتا، ایک دم سخت بنا دیا ہوتا، آدمی کھیتی بھی نہیں کر سکتا، اور کھیتی نہیں کرے گا تو کھائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے اپنی گودام بنائی، خزانہ بنایا ہے اپنی جو ہے چیزوں کا۔ قرآن کریم میں یہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے پورا قیامت تک کا اسٹاک زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ جیسے کہ بہت بڑا جو ہے آدمی بزنس مین ہوتا ہے، اس کی دکان ہول سیل ہوتی ہے لیکن ہوتی چھوٹی ہے، لیکن اس کے گودام بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ بھئی پورے مہینے کا جو ہے اسٹاک اس کے گودام میں ہے، اس کے ویئر ہاؤس میں ہے۔ کہ دکان تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا ویئر ہاؤس بہت بڑا، وہاں ساری جو ہے اس نے مہینوں کی، دو مہینوں کی، سال کی جو ہے اسٹاک کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے قیامت تک انسانیت کو چلانا ہے اور انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو اس انسان کی ضرورتوں کو اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے۔ ہر چیز زمین میں ہے، زمین اللہ کی جو ہے خزانوں کا گودام ہے، اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ پیٹرول اس سے نکلتا ہے، کھانے کی چیزیں اسی سے نکلتی ہیں، انسانی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں زمین کے اندر سے مہیا ہوتی ہیں، اور پھر اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ عقل و شعور دیا جس کی بنیاد پر وہ زمین سے وہ خزانے اپنی اپنی استطاعت اور طاقت قدرت پر نکال رہے ہیں۔
یہ اللہ ہی نے بنایا ہے، انسان کو بھی اور انسان کی قوت حافظہ کو بھی، عقل کو بھی۔ اس طرح جو ہے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی، اب اس کے دلائل بتاتے ہیں کہ اب تم جو ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ، زمین میں چلو پھرو، زمین کو ہم نے تابع بنایا، نرم بنایا، مسخر کر دیا تمہارے لیے، اب اس میں سے جو ہے اپنے غلات نکالو اور اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو نکالو، وکلو اور کھاؤ، وکلو من رزق۔ لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالی وہی انسان کو اپنی اصلی چیز یاد دلا رہا ہے۔ یہ زمین ہم نے بنائی، سیر و تفریح بھی آپ کو ہی کرنی ہے، کھانا پینا بھی آپ کو ہے، لیکن پھر آدمی جو ہے چلنے پھرنے میں، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں اتنا بھی مست نہ ہو جائے اور اتنا بھی جو ہے اس کے اندر نہ الجھ جائے کہ پھر وہ آخرت کو بھول جائے۔ اس لیے کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ تم دنیا میں جتنا بھی جاؤ گھومو پھرو، انڈیا سے افریقہ ہے، افریقہ سے لندن جاؤ، لندن سے کینیڈا، کینیڈا، پوری دنیا گھومو، جہاں جانا ہو جاؤ، سیر و تفریح کرو رزق کے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، دیکھو اس لیے مفسرین نے یہاں ایک بات بھی لکھی ہے کہ یہاں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا کی کر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ کہاں، تو معلوم ہوا کہ آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے اندر پھر اس کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ رزق ہجرت میں اللہ نے برکت دی ہے کہ کوئی حرج نہیں، اللہ نے دنیا بہت وسیع بنائی ہے، آپ اپنے اس جو ہے رزق کے لیے اور اپنی روزی کے لیے آدمی چل پھر سکتا ہے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، ایک ملک سے دوسرا ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، آدمی کی بس اور استطاعت کے مطابق سفر کرے اور اس کو جو ہے رزق ملے گا۔ ہجرت میں اللہ نے برکتیں دی ہیں، لیکن پھر وہ اس ہجرت میں آدمی اتنا مست نہ ہو جائے کہ بس ہمیشہ بس ایک ہی مطمع نظر دنیا 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 رہے، نہیں۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر معاد کو ذکر کر کے انسان کو اپنی اصلیت یاد دلائی کہ دیکھو تم آئے تھے وہاں سے اور جانا وہی ہے۔ اس لیے دنیا کی ضرورتیں اپنے اپنے استطاعت اور اپنی جو ہے حاجت کے مطابق رکھو اور اصل تیاری آخرت کے لیے کرو، اس کو بھی مد نظر رکھو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ دنیا میں چلنا پھرنا، یہ دنیا میں کھانا پینا، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں جو استعمال کی دی ہے استعمال کرنا بھی تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بنے گا، جب تمہارے جو ہے مطمع نظر آخرت ہوگی، یعنی مجھے آخرت میں جانا ہے، یہ میری دنیا جو ہے میری مطمع اور میرا مقصد نہیں ہے، میری منزل نہیں ہے، میری منزل تو آخرت ہے، یہ تو میرا جو ہے ویٹنگ روم ہے، یہاں تو مجھے جو ہے اپنا وقت ختم کر کے آگے مجھے جانا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھائی غفور رحیم ہے، شفیق و مہربان ہے اپنی جو ہے مخلوق پر، اس لیے ایک سوالیہ انداز میں تربیت فرما رہے ہیں کہ آمین تم، بھئی کیا تم بے خوف ہو گئے، نیدر ہو گئے، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ یخسف بکم الارض، اگر تم نے دنیا 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 کہہ کر اپنی زندگی کو جو ہے اسی دنیا میں مست رکھا تو تم اتنے بے خوف ہو گئے کہ تم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تم کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، بس تم اپنی منچاہی زندگی گزارتے رہو گے اور تمہیں کوئی ٹوکنے بولنے والا نہیں۔ کیا تم بے خوف ہو گئے کہ یخسف بکم الارض، جس زمین پہ تم چل پھر رہے ہو، جس زمین پہ تم سیر و تفریح کر رہے ہو، جس زمین پہ رزق کے اسباب مہیا کر رہے ہو اور اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جس زمین کے اوپر تم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں اور بڑے بڑے جو ہے خزانوں کے مالک تم جو ہے وقتی طور پر بن گئے ہو، مت بھولو اسی زمین کو اللہ دھسا کر تمہیں اندر داخل کر دے گا، اگر تم نے دنیا کو اپنا منزل مقصود سمجھ لیا ہوگا۔ ان یکسف بکم الارض، یہ کہ جے پھاڑ دے گا تم کو، زمین کے اندر دھسا دے گا۔ خسف یکسف کا معنی ہوتا ہے دھسا دینا، کہ دھسا دے گا تم کو زمین میں۔ پیدا یا تمور، اس حال میں کہ وہ زمین تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہے، وہ حکم دے گی زمین ہل جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی اور تم اندر چلے جائیں گے۔
ایسے کتنے واقعات ہوئے ہیں زلزلوں کے، بھوکمپ ہے نا بھائی، دھرتی کم ہوتا ہے، کسی بستی میں ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر پورے محلے زمین کے اندر گھس جاتے ہیں، محلے، اور 1 سیکنڈ یا 5-10 سیکنڈ کا جو ہے صرف جھٹکا لگتا ہے نا تو پھر تمام کی تمام بستیاں جو ہے الرٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہر ایک یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہاں اچھا 9 واقعے گئی تمہارا گھیر کسو ڈھیوڈو ہوتے تھے، ہاں کچھ جھٹکا آیا تھا. اللہ صرف کرشمہ بتاتے ہیں، صرف اشارے ہوتے ہیں. تو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے پہلوان سوئے ہوئے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ کی تو تم بے خوف ہو گئے، اللہ کی طاقت سے بے خوف ہو گئے. آمین تم. دیکھو ہم سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں، میں ترجمہ اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں، 2-3 مرتبہ اسی لیے کرتا ہوں تاکہ ہم سورہ ملک پڑھے، استحضار رہے کہ میرا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ملک کو روزانہ پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی اپنی زندگی اور آخرت کو جو ہے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں تم بے خوف ہو گئے، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں ہے، تم ذرا بھی نہیں ڈرتے ہو کہ تم کو اللہ زمین میں دھسا دے. اور وہ زمین تو کیا ہے، چاہے کتنی بڑی ہے لیکن اللہ کے حکم کی منتظر ہے. سیکنڈ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لمحوں کے اندر پوری بستی کو ختم کر دے. ہاں اللہ کتنے طاقتور ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ سن ہجری 1923 کے اندر جاپان کے اندر جب زلزلہ آیا تھا، 1 منٹ میں 3 لاکھ افراد جو ہے ختم ہو گئے 1 سیکنڈ میں. اللہ تعالیٰ ہلانا چاہے تو بڑی بڑی بستیاں جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہتے ہیں، کہ جن کی عمارتوں کے بنانے میں ان کے انجینئر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اللہ سیکنڈوں میں اس کو جو ہے تہس نہس کر دیتے ہیں اور اس زمین کو ایسا صاف شفاف کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں اتنے بڑے بڑے کمپلیکس تھے. اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، ہم کو تو اس پر ایمان ہے بھائی. ہاں یہ دنیا کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی طاقت بڑی عالی شان ہے، بڑی عالی شان ہے. اور دھسایا ہے اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو. ارے قارون کو نہیں دھسایا؟ قارون کے دھسانے کا پورا واقعہ قرآن کریم میں سورہ قصص کے اندر آپ پڑھو. قارون کو تو جانتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی تھا، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی تھا تو بعضوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے خالہ زاد بھائی تھا، لیکن تھا بنو اسرائیل میں سے یہ قارون. لیکن اس کا واقعہ ذکر کر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ تھا بنو اسرائیل میں سے، لیکن جو ہے نا فرعون کا چیلا تھا، ایجنٹ، دلال. بڑے بڑے کانٹریکٹ جو ہے نا یہ فرعون قارون کو دیتا تھا. قارون کو جو ہے پورا جو ہے بجٹ ملتا تھا کسی بستی کا کام کرنے کا، کسی علاقے کا کام کرنے کا، اور وہ جو ہے فرعون اس کو دے دیتا تھا. اور پھر قارون جو ہے اپنی بستی بنو اسرائیل کے بیچارے جو کمزور لوگ تھے ان کو بھی یہ کام پہ لگاتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے. تو بہت بڑا دلال تھا، یہ ایجنٹ تھا فرعون کا. تو فرعون اس کو سارا جو ہے دے دے کہ بھائی یہ کنٹریکٹ ہے، یہ کام کرنا ہے. تو پھر یہ قارون جو ہے بنو اسرائیل کو وہ کام پہ معمولی اجرت دے کر، معمولی جو ہے تنخواہ دے کر، سیلری دے کر اس کے کام کروا لیتا تھا. اور پورا جو ہے فرعون کے پاس سے یہ پوری اس کی جو ہے کام کی تنخواہ لے لیتا تھا، یعنی زیادہ تنخواہ لے کر بنو اسرائیل کو کم تنخواہ پر کام کرواتا تھا. اس وجہ سے اس طرح کے جو ہے بڑے بڑے ڈیل کر کے وہ بہت مالدار ہو گیا تھا. اس کے مالداری کی جو ہے یہ وجہ یہ تھی، ہوشیار تھا نا، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں، جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا وہ پھر چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور پھر جو ہے دنیا کا ہوشیار ہوتا ہے تو پھر اس کو تو پھر حلال حرام، صحیح غلط سب حرام، مطمع نظر دنیا ہو جائے تو پھر آنے دو. اس طرح جو ہے غریبوں کا خون چوسنا پھر ایسے لوگوں کا ایک مقصد بن جاتا ہے. یہ قارون نے سیم ایسا کیا تھا.
بنو اسرائیل کے ساتھ بہت جو ہے ظلم کیا تھا قارون. فرعون تو کرتا تھا لیکن فرعون کا جو ہے چیلا یہ تھا قارون، حالانکہ بنو اسرائیل کا آدمی تھا. لیکن کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے اور اپنے ہی تعلق والوں سے جو نقصان ہوتا ہے وہ باہر والوں سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے آستین کا سانپ، ایک تو جو ہے جنگل کا سانپ ہو، باہر کا سانپ ہو تو وہ تو دکھائی دے گا، لیکن آستین میں جا کے بیٹھ جائے تو کب دیکھیں گے ہم؟ وہ تو جو ہے آستین میں بیٹھ کر مار ڈالے گا. اس لیے آدمی کو پہلے سے اور آج تک اور قیامت تک یہ حالات رہنے ہیں. اللہ حفاظت فرما. آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کون میرا خیر خواہ ہے، کون میرا بدخواہ ہے، کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رشتہ داروں سے رشتوں کو جو ہے ختم کر دیں کہ نہیں رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں. صلہ رحمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آدمی چوکن نہ رہے. یہ قارون نے اس طرح کیا تھا بنو اسرائیل کے ساتھ، بڑے بڑے جو ہے ڈیل کرتا تھا اور اس طرح جو ہے بنو اسرائیل کو معمولی اجرت پر کام کرواتا تھا اور اس طرح اس نے اپنا خزانہ جمع کیا تھا. جب فرعون غرق ہو گیا اور فرعونیت کی سلطنت بھی غرق ہو گئی، اس کا بزنس بند ہو گیا. بزنس بند، کیونکہ اس کی ڈیل تو اس سے ہوتی تھی، اب یہ تو ختم ہو گیا. اب بنو اسرائیل اس کنارے کے پار ہو گئے. قارون بھی بنو اسرائیل کے ساتھ پار ہو گیا. قارون تو کہ فرعون کے ساتھ نہیں تھا نا، وہ تو بنو اسرائیل کا آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے پارٹی تو اس کی یہ تھی. اس بنا پر وہ بھی بچ گیا، صحبت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے. بعض مرتبہ جو ہے بعض لوگوں کی وجہ سے آدمی بہت بڑی پریشانی سے بچ جاتا ہے. اللہ نے اس کو بچا لیا کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا نا، توریت پر ایمان رکھتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. لیکن حسد تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہ حسد کیسے پیدا ہوا میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ پار ہو گئے بنو اسرائیل کے ساتھ، اب یہ قارون کا دھندا بند ہو گیا، لیکن خزانہ اس نے بہت جمع کیا تھا اس کے پاس بہت زیادہ، کہ پہلے سے اس کا جو ہے مال تھا. لیکن چونکہ اب بنو اسرائیل ادھر ہو گئے، اس کا جو ویلیو تھا، اس کا جو مقام تھا، یہ مقام اب جو ہے ختم ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے. اب یہ تو فرعون کا بڑا آدمی تھا تو لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن بنو اسرائیل کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور بنو اسرائیل کو اس طرح ظلم و تشدد سے بچایا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عہدہ ملا ہے جس کی بنیاد پر بنو اسرائیل نے ان کو اپنا نبی مانا تھا، اس لیے ان کا مقام اپنی جگہ پر تھا. تو اس جو ہے عہدے کو دیکھ کر، اس برتری کو دیکھ کر، ان کے مقام کو دیکھ کر یہ قارون بڑا جو ہے جل رہا تھا. اس کی دل میں حسد کی آگ تھی کہ میرا اب جو ہے ویلیو ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ویلیو بڑھ گیا. اس لیے اس کو حسد تو تھا لیکن بولتا نہیں تھا. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی. ایک بھائی تو تھا ہی چاچا زاد نبی، دوسرا بھی نبی بن گیا، دونوں بھائی نبی بن گئے اور یہ یہاں وہاں کا رہا. اس لیے قارون کو اور زیادہ حسد پیدا ہوا. وہ جو ہے اپنی مالداری کی بنیاد پر اپنی جگہ پر تھا، اس کا مقام تھا، لیکن لوگ اب اس کو ویلیو دیتے نہیں تھے. لیکن اپنی جو ہے خزانے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا. لیکن نبوت تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تربیت کرتے رہتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کے مال کی طرف توجہ دینا بھی کم کر دی. اب بڑی شان و شوکت، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ جب وہ نکلتا تھا تو کم سے کم 250-300 آدمی تو اس کے ساتھ رہتے تھے. اور رہیں کہ نہیں بھائی، آج جس کے پاس مال ہوتا ہے تو رہتا ہے کہ نہیں؟ مال ہوتا ہے تو ویسے ہی 2 دن تو آدمی ساتھ میں ہی رہتے ہیں. کہیں بھی جاؤ اور غریب کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، وہ کہے تو بھی نہیں آئے گا، وہ نہیں کہیں گے تب بھی کہ نہ چلو حاجی صاحب تمہارا حاجت سے آپ نے فکر نہ کرو. وہ 2 کہیں گے تو وہ 4 آئیں گے ساتھ میں. یہ تو دستور ہے.
وہ اس کے ساتھ تو 250-300 ساتھ میں رہتے تھے قارون کے ساتھ. اور جب نکلتا تھا ظاہری بات ہے آدمی کے ساتھ جتنا زیادہ لاہو لشکر ہوتا ہے اتنا زیادہ پھر اس کے اندر پراؤڈ آتا ہے. یہ فطرت انسانی ہے. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو لوگ تھے وہ جو ہے قارون کو کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بہت اترا کر مت چلو بھائی، اپنا جو ہے مقام اپنی جگہ پر رکھو اور ذرا تواضع سے چلو. اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے. لا تمشی فی الارض مرحا. دیکھو زمین کو اللہ نرم بنایا ہے نا، تو نرم بن کر چلو، زمین میں اترا کر مت چلو. لا تمشی فی الارض مرحا. تم اترا کر چلو گے تو انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اترا کر چلو گے تو تمہارے اندر اتنا تو پاور ہے نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ ڈالو. تمہارے اترانے کے ساتھ چلنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور اترا کر چلنے سے تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ نہیں سکتے. ہاں، ایک چھوٹا سا پہاڑ پہ آدمی چلے نا تو اس کی جو ہے ہاتھ نکل جاتی ہے، سانس نکل جاتا ہے. یہ پہاڑ پر چلنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اتراؤ مت. اپنی جو ہے طاقت پر، اپنی صحت کے اوپر ایک چھوٹا سا پہاڑ چڑھ کے دیکھو، چلو. جب چڑھیں گے نا تو بولنے کے ہوش بھی ختم ہو جائیں گے، آدمی اتنا ہاپ جائے گا. تو قرآن کہتا ہے تم اترا کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ سکتے ہو. تمہارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے، پھر کیوں اتراتے ہو؟ مت اتراؤ. تو اس طرح جو ہے وہ اترا کر چلتا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قال لقومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اس طرح اس کی تربیت تو اور زیادہ اس کو چلن آتی تھی. اس طرح جو ہے قارون کو اور زیادہ جو ہے اس کی حسد کی جو آگ تھی وہ اور زیادہ بھڑکنے لگی. اب جو ہے گندے پلاننگ کرنے لگا. دیکھو آدمی جب حسد کی راہ پر جب چل جاتا ہے اور پھر جب کسی کو ختم کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یا کسی کے مرتبے عہدے کو ختم، تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں کرنے کے کام بھی کرتا ہے. اب اس نے گندی پلاننگ کری. اب وہ پلاننگ تو کر رہا تھا لیکن پھر بھی خاموش تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت کے جو احکامات آئے، ان احکامات میں ایک حکم زکوٰۃ کا بھی آیا. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے تھے. جب ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تو قارون کو یہ بھی اعتراض ہوا تھا کہ تم نے ہارون کو نبی بنایا، میرے اندر کیا کمی ہے؟ میرے پاس مال ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس عقل و دانش ہے، میرا ایک مقام ہے، میری جو ہے سوسائٹی میں ایک عزت ہے، تو مجھے کیوں نبی نہیں؟ میں تورات کو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی تورات پڑھتا ہوں، مجھے کیوں نہیں بنا؟ یہ اعتراض کیا تھا اس نے. جلالین کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تمہیں یہی اعتراض ہے اور نبوت جو ہے کسی کے بنانے سے نہیں بنتی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انتخاب ہوتا ہے. یہ تو انتخاب خداوندی ہے بھائی، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو عطائی چیز ہے. لیکن پھر بھی اگر تمہیں جو ہے اعتراض ہے تو بھئی ہم جو ہے قوم کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، لیڈر ہیں، ان کے جو ہے بڑے جو عصے لوگ عصا لے کر گھومتے تھے. پہلے ہر ایک آدمی عصا لے کر چلتا تھا. ایک اس زمانے کی ایک یہ ان کی ایک عادت تھی اور اس زمانے کے لوگوں کی ایک جو ایک پہچان تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے لیڈروں کے عصا کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عصا یہاں رکھو، ہم اس کو یہاں رکھتے ہیں، کل صبح کے اندر یہ عصا اس جو ہے کپڑے میں لپیٹنے کے بعد کھولے جائیں گے. ہر ایک اپنے اپنے عصا کے اوپر نام لکھ دو، برابر، اور صبح میں یہ عصا کو کھولا جائے گا. یہ کپڑے کو جو ہے جب کھولیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ عصا کا جو کلر ہے، اگر جس کے عصا کا کلر سرسبز ہو جائے گا، گرین ہو جائے گا، وہ جو ہے نبوت کا مالک. تو کہ منظور. یہ قارون نے بھی اپنا عصا رکھا، دوسروں نے بھی رکھا، ہارون علیہ السلام نے بھی اپنا عصا رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا تھا ہارون علیہ السلام کو نبی. حضرت موسیٰ نے دعا ضرور کی تھی کیونکہ ان کی زبان پر لکنت تھی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو میرے لیے ایک وزیر، میرا نائب، میرا امیر جو ہے نائب مقرر کر دو، ایک وزیر میرے لیے بنا دو.
تاکہ جو ہے فرعون کے پاس جاؤ تو بھئی میرے تو بولنے میں لکنت ہے، بولنے میں تکلیف ہے، تو میرا جو نائب ہوگا تو وہ جو ہے میری طرف سے خطابت تو کرے گا، ان کو دعوت دے گا، میں ان کو سمجھاؤں گا، وہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا پر صرف ہارون علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے کہ جن کی نبوت ایک نبی کی فرمائش پر جو ہے ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر ملی ہے، اس لیے اعتراضات بھی ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر نبوت مل گئی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کا عذر بھی قابل قبول ہے، اس لیے ہم آپ کا نائب کسی اور کو نہیں اپنے بھائی کو بناتے، تمہارے بھائی بناؤ۔ جب صبح میں جو ہے وہ کپڑا کھولا گیا تو ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز تھا، باقی کے عصوں کا کلر اپنے اپنی تکابر تھا، تو قارون کو اور زیادہ غصہ آیا۔ دیکھو حسد تو اٹھائی اور زیادہ حسد، اب کیا کریں؟ لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے نا، دن بدن مقام بڑھتا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ احکامات جو ہے توریت میں، ایک توریت کا حکم زکوٰۃ کا آیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی اپنی قوم کو کہو کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ کی ترتیب بتائی کہ 2.5% نکالنی ہے، اس طرح جو ہے یہ حکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے وہ امت کے سامنے رکھ دیتے تھے بغیر کسی خوف و ڈر کے۔ یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ حکم اتنا جو ہے بھاری ہے اور مال کسی کے پاس سے نکالنا یہ تو بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جیب میں سے مال نکالنا، چندے کا ہو یا پھر کسی کا بھی ہو، لیکن امت کے جیب میں سے مال نکالنا یہ بہت کٹھن معاملہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ تو اللہ کا حکم تھا، اس لیے جو بھی حکم ہوتا تھا امت کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم جب رکھا، جو ماننے والے ہوتے وہ تو بلا چون و چرا مان لیتے ہیں، وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتے کہ نہیں نبی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس کے پیٹ میں تو درد تھا نہیں، اس کی تو جو ہے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے ایک ایک عضو میں حسد کا کیڑا جو ہے گھسا ہوا تھا۔ اب جو ہے بول اٹھا، بھائی کائے کی جگہ کیسا مال؟ یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنی سمجھ سے، اس میں کیسا حکم اور کیسا جو ہے حصہ؟ اس نے اعتراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہر ایک کو جو مال ملا ہے وہ اپنی ہنر، اپنی عقل سے نہیں ملتا، یہ تو جو ہے تقسیم خداوندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ قارون یہ تیرا نظریہ بہت ہی غلط ہے، اپنے اس نظریے کو تو ختم کر اور اچھی سوچ پیدا کر، اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال کو صحیح استعمال کر، اور یہ دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ۔ اگر تو نے یہ جو ہے اعتراض کیا اور اس طرح کا جو ہے اپنا خیال رکھا، اللہ جہاں دینا جانتے ہیں وہاں لینا بھی جانتے ہیں۔ تربیت کی کوئی بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے، بھائی آدمی کو اندازہ تو آ جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے، چاہے میرا بھائی ہے لیکن میرا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو دشمنی کے طریقے پر ان کو نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ نبی تھے نا، چاہے وہ میرے ساتھ کتنی بھی بدخواہی کرے لیکن میں اس کا خیر خواہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے اس کو سمجھایا۔ اب سارے لوگوں کے سامنے تو پھر کیا بات کرے، لیکن اس کے جو ہے ذہن میں جو حسد تھا، اب اس نے گندی پلاننگ شروع کر دی، ایک گندی پلاننگ بہت ہی خطرناک کی، جس پر اس کے یہ دھسنے کا واقعہ پیدا ہوا۔ کہا کہ یخسف بکم الارض، یہ دھسنے کا جو واقعہ پیدا ہوا یہ اس کی گندی پلاننگ کی وجہ سے ہوا، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو بیان کریں گے کہ اس نے کیا جو ہے پلاننگ کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا ذلیل کیا، اور یہ ذلیل موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بد دعا کی اور اس طرح اس کو زمین میں دفنایا گیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ درود شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا بیٹھنے والے کو اے اللہ ایک ایک فرد کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اپنا محبوب اپنا مقبول بندہ بنا اور تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما، مقبول بندوں میں شامل فرما، اے پیارے اللہ قرآن کریم کے اس درس کو اور اس سبق کو جو ہم نے سنا ہے اے اللہ اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری قدرت کی نشانیاں جو تو نے بیان کی ہے اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح تو ہمیں ذکر لسانی کی توفیق عطا فرماتا ہے اے اللہ ذکر خفی کی بھی توفیق عطا فرما، تیری قدرت میں ہم غور و فکر کر کے اے اللہ تیرا یقین تیرا اعتماد اپنے دلوں میں اور زیادہ بڑھا سکے، ایسی سعادت ہمیں عطا فرما، اے پیارے اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں، صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء اعظام نے تیرے نیک بندے بندیوں نے آج تک جتنی بھی خیر مانگی ہے مانگ رہے ہیں مانگنے والے ہیں وہ ساری بھلائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتنوں سے اے اللہ پیارے نبی نے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء اعظام نے نیک بندے بندیوں نے اے اللہ تجھ سے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو پناہ عطا فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔